کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ سندھ حکومت کا سندھ میں موجود رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے سخت گیر رویہ اور اس کا وقار بھی اس وقت داؤ پہ لگا نظر آتا ہے، اور مجموعی طور پر صورتحال ایسی ہے کہ سندھ حکومت کی یہ پوزیشن اس وقت ایک بند گلی میں کھڑی ہے۔ اس کے حوالے سے کہ حکومت سندھ جو چاہتی ہے یا حکومت سندھ کی جانب سے جو پوزیشن لی گئی ہے، جس کو سندھ اسمبلی کے قرارداد کے ذریعے بھی پیش کیا گیا، اس کی کوئی پذیرائی ہو، اس کے امکانات اب تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت سندھ اب بھی اس بات پر مصر ہے کہ اس رینجرز کی پابندیاں وہ چاہتی ہے، رینجرز کو پابند کرنا چاہے گی، اور اس حوالے سے جو سندھ اسمبلی نے رینجرز پر 4 پابندیاں عائد کی ہیں، وہ کہتی یہ ہے کہ اس حوالے سے فی الحال وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گی۔ لیکن سندھ حکومت کی پوزیشن بند گلی میں اس لیے ہے کہ ایک جانب وفاقی حکومت سندھ سے اس معاملے میں کوئی مذاکراتی حل نہیں جاتی۔ وفاقی حکومت کا 2 ٹوک فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ رینجرز کو وہی تمام اختیارات حاصل رہیں گے جو کہ 5 دسمبر سے قبل بھی اس کو حاصل تھے، اور اس سلسلے میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس قسم کے تمام امکانات کو اب وفاقی حکومت مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ کی جانب کو بھی اس سلسلے میں ایک سبکی کا سامنا ہے، کیونکہ قانونی ماہرین مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ رینجرز کو سندھ میں موجود اس کے اختیارات پہ کوئی قدغن لگا سکے، اور آئین اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دبئی میں جو ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے آئینی ماہر جناب فاروق اچدائک نے سابق صدر جناب آصف علی زرداری سے طویل صلاح مشورہ کیا، اس میں یہ بات طے کی گئی کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت سندھ اپنا کیس لے کے اعلیٰ عدلیہ جائے اور وہاں پہ اسے پذیرائی ملے، کیونکہ قانونی اور آئینی طور پہ حکومت سندھ کا کیس بہت مجبور ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کے جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش کہ اس سلسلے میں مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے، اس کے امکانات بھی مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں، اور اگر کچھ بچے تھے تو آج وہ حتمی طور پہ ختم ہوتے نظر آئے جب وزیر اعظم جناب نواز شریف کراچی کے دورے پر آئے۔ کراچی میں ان کی 2 اہم مصروفیات تھیں، لیکن کراچی کی آمد کے موقع پہ وزیر اعظم نے کوئی ایسی مصروفیت نہیں رکھی جس میں ان کی وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سے کوئی ملاقات ہو یا امن و امان کے حوالے سے وہ کسی اجلاس میں شریک ہو، تاکہ ان کو کسی بھی صورت میں سندھ میں موجود اس صورتحال کا سامنا کرنا نہ پڑے یا وہ اس سلسلے میں کسی بھی طریقے سے انگیج ہو حکومت سندھ کے ساتھ۔ یہ بات واضح طور پر سامنے نظر آئی کہ وزیر اعظم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس سلسلے میں کوئی مذاکرات کرنے کے، وہ کہ اس سلسلے میں آج جب وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، جنہوں نے آج وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اس خواہش کا اظہار کیا، تو سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اس سلسلے میں انہیں جو بات کرنی ہے تو اس کے لیے وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں اور اس کے لیے وزیر اعظم سے وقت لے سکتے ہیں۔ فی الحال وزیر اعظم نے کراچی کی موجودگی میں ان کو اس معاملے پہ وقت نہیں دیا۔ وزیر اعظم نے گو کہ کراچی میں اپنی موجودگی کے حوالے سے یہ غیر مبہم پیغام دیا کہ کراچی آپریشن کراچی کی بھلائی کے لیے ہے، کراچی میں اس سے بے پناہ فائدہ ہوا ہے، کامیابی واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور یہ آپریشن بلا روک ٹوک کے مکمل جاری رہے گا اور اس کو مکمل کر کے ہی وہ دم لیں گے۔ 4 سال پہلے والا کراچی دیکھیں، 5 سال پہلے والا کراچی دیکھیں، 3 سال پہلے والا کراچی دیکھیں، اور پھر آج کراچی دیکھیں الحمدللہ، جو کہ اس کے مقابلے میں کہیں، اور اس پہ ماشاءاللہ ہم سب کی توجہ ہے، ہم سب کی بھرپور توجہ ہے، اور یہ توجہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ ہم اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے دم لیں گے۔ بھرپور تالیوں سے وزیر اعظم کے اس عزم کا پذیرائی کی گئی اس تقریب میں، جو کہ وفاقی ایوان ہائے صنعت و تجارت نے منعقد کی تھی۔ اسی موقع پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے غیر مبہم انداز میں مکمل کریڈٹ لیا کراچی آپریشن کا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی ابتدا کی، اور 2 سال قبل وزیر اعظم نے کہا کہ وہ خود یہاں پر آئے اور انہوں نے کراچی آپریشن کے لیے تمام قوتوں کو اکٹھا کیا اور کراچی آپریشن کو لانچ کیا۔ واضح طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کی حکومت کراچی میں حالات کی بہتری اور کراچی میں آپریشن کو جاری رکھنے کا کریڈٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کام ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آ کے
شروع کیا, ہاتھ ہم نے ڈالا آگے. آپ کو پتہ ہے, میرے خیال یادداشتیں تھوڑی سی آج کل ذرا کمزور ہو جاتی ہیں, لیکن سپٹمبر 2013 یہاں 2 دن میں آ کے بیٹھا, سب سے ملاقات کی, آپ میں سے کئیوں سے ملاقات ہوئی, ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ گورنر ہاؤس کراچی میں, اور سب پارٹیاں موجود تھیں. سب کا متحدہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں جی یہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا غیر متزلزل پوزیشن کراچی آپریشن کے حوالے سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پہ وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن بہت مضبوط نظر آتی ہے, دوسری جانب سندھ حکومت کی پوزیشن کمزور ہوتی نظر آتی ہے. یہ بات اب واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی حکم نامے کی, کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں. رینجرز کو وہ تمام اختیارات جو اس کو درکار ہے وفاقی حکومت نے تفویض کر دیے ہیں. اس سلسلے میں حکومت سندھ کے کسی نوٹیفیکیشن کا انتظار نہیں ہے, گو کہ حکومت سندھ اس سلسلے میں رسمی اور قانونی طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے جب رینجرز کے اختیارات میں اور اس کے قیام میں توسیع کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں حکومت سندھ کا اس دفعہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے. 5 دسمبر سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اسی دوران وفاقی حکومت نے تمام اختیارات رینجرز کو دے دیے ہیں, اور اس سے بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت سندھ کی کوئی قانونی پوزیشن اس سلسلے میں کم از کم نہیں ہے, یا ہے اگر ہے حکومت سندھ کے تئیں تو وفاقی حکومت کو وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک طرح سے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کا پیغام حکومت سندھ کو یہ ہے کر لو جو کرنا ہے. اس کی بڑی وجہ وہ آئینی اور قانونی پوزیشن ہے جس کے مطابق حکومت سندھ کے پاس اب اختیار نہیں ہے کہ رینجرز کے اختیارات کو خصوصی اختیارات میں توسیع کرے یا اس میں تنسیق کر دے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے, اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ نے. بہت بہت شکریہ راج صاحب. ایک بڑا سمپل سا سوال ہے, حکومت سندھ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی ہے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے, خصوصی اختیارات کے حوالے سے, اور شاید حکومت سندھ کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی تو رینجرز کے پاس خصوصی اختیارات نہیں ہیں, اور وہ پابندیاں جو اس کی سندھ اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے سامنے آئی ہیں وہ قابل عمل ہیں. کیا واقعی رینجرز کو اب بھی انتظار ہے اور ضرورت ہے سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کی؟ دیکھیں, انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت سندھ حکومت کی طرف سے صرف ایک درخواست کا جانا تھا وفاقی حکومت کو کہ صوبے میں رینجرز کو بھیجا جائے, حالات پولیس کے قابو سے باہر ہیں. اگر ایسی درخواست صوبے سے گئی ہے, جس کے حوالے سے اس وقت ایک تنازع ہے کہ کیا سیکشن 4 انسداد دہشت گردی کے تحت صوبائی حکومت کی طرف سے درخواست گئی ہے یا وہ درخواست آئین کے آرٹیکل 147 کے تحت ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک درخواست سیکشن 4 انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت صوبائی حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کو جا چکی ہے, تو اس کے بعد وفاقی حکومت کا کام ہے کہ اس درخواست کو قبول کرے یا رد کرے. اگر قبول کرتی ہے تو رینجرز کی جو تعیناتی ہے صوبے میں وہ وفاقی حکومت کے حکم کے تحت ہے, نہ کہ صوبائی حکومت کے حکم کے تحت. اس حوالے سے دیکھا جائے تو مزید کوئی صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن رینجرز کو درکار نہیں ہے. وہ اپنے اختیارات براہ راست انسداد دہشت گردی ایکٹ سے لیتے ہیں. جو اختیارات اس ایکٹ میں ان کو حاصل ہیں ان کا استعمال رینجرز کر سکتے ہیں بغیر کسی صوبائی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ. واضح طور پہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت سندھ اس وقت کافی برہم ہے, اور اس برہمی کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی جانب سے کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ کیا گیا, جب جناب بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ حسب معمول تقریر کی, اور اس تقریر کے دوران نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا, وزیر اعظم نواز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس پورے نیشنل الیکشن پلان کے ذریعے کو جو کہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں جاری ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی وکٹمائزیشن کی ایک تحریک ہے جو کہ جاری ہے. سخت ترین الفاظ میں جناب بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی برہمی کا اظہار کیا وفاقی حکومت اور جناب نواز شریف کے خلاف. آپ کا یہ نیشنل ایکشن پلان پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کیا ہے؟ میاں صاحب, آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت کون سا ایک بڑا دہشت گرد یا ان کا سہولتکار گرفتار کیا؟ آرمی پبلک سکول کے بچوں کے والدین سڑکوں پر فریاد کیوں کر رہے ہیں؟
पंजाब के वजीर दाखिले के कातलों के सहूलतकारों को क्या आप नहीं जानते? वो क्यों आजाद है? एक शख्स इस्लामाबाद में बैठकर दाइश के लिए बेग ले रहे हैं और आपने इतनी जुर्रत भी नहीं कि उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर सके। ये वो असल नेशनल एक्शन प्लान नहीं बल्कि नून लीग एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान पर न सिर्फ कड़ी तनकीद की बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि इस पूरे नेशनल एक्शन प्लान के दौरान एक भी बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के वारिसों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद होने वाले बच्चों के वारिसा सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इशारा महज वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ की जानिब नहीं था। इस सख्ती का, इस बरहमी का इजहार उन्होंने कल किया हुकूमत सिंध का बाकायदा मौक़िफ़ हासिल करते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध में रेंजर्स के क़याम के हवाले से और उनके खुसूसी इख्तियारात के हवाले से सिंध हुकूमत की पोजीशन अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने अपनी पोजीशन को भी बरकरार रखा है, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि हुकूमत सिंध के पास वो असर बाकी है जिसके जरिए रेंजर्स के इख्तियारात को वो महदूद कर सके। आईनी और कानूनी माहिरीन की राय के हवाले से वफाकी हुकूमत अब कहती है कि रेंजर्स को जो इख्तियारात की जरूरत है वो तमाम के तमाम उसने बराह रास्त तफवीज़ कर दिए हैं और इस हवाले से अब हुकूमत सिंध के किसी नोटिफिकेशन की या हुक्मनामे की जरूरत ही नहीं है। दूसरी जानिब से विभाग की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इस मामले पर किसी भी मुज़ाकराती हल की गुंजाइश नहीं है और इसी वजह से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जो कि आज कराची में आए, इस इंतहाई अहम और नाजुक मामले पर बातचीत करने के लिए उन्होंने वज़ीर आला के साथ कोई नशिस्त नहीं रखी थी या हुकूमत सिंध के एहलकारों के साथ कोई उनका इस सिलसिले में आज की इंगेजमेंट थी। वाज़ेह तौर पे लगता यह है कि हुकूमत सिंध की पोजीशन इस मामले में बंद गली की जानिब जा रही है। अब उसके पास इख्तियार ये नहीं है कि वो रेंजर्स पे पाबंदियां लगा सके। वाज़ेह तौर पे ऐसा लगता है कि अगर वो कहती भी है कि उसके पास इख्तियार है तो रेंजर्स और वफाकी हुकूमत उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ऐसा नहीं लगता कि इस तमाम मामलात का कोई मुज़ाकराती हल भी निकले, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सिंध में उसकी अक्सरियत है सिंध असेंबली में, ये पार्टी बहुत ज्यादा बरहम और गुस्से में नजर आती है, जिसका इजहार कल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर भी किया। क्या इस तात्तुल के हल के लिए हुकूमत सिंध के पास अब भी कोई तजवीज़ है या वो समझती है, इस बात को मानती है कि उसकी पोजीशन इस वक्त हुकूमत सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बंद गली में ले जाकर इस पोजीशन ने बंद कर दिया है? इसकी तशरीह हासिल करते हैं और इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध के मुशीर इत्तलात जनाब मौला बख्श चांडियो ने। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। लगता नहीं है कि विफाक और रेंजर्स अब इस बात के मुंतजिर हैं कि हुकूमत सिंध उनके खुसूसी इख्तियारात के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करे। वो कहते हैं कि हमें ना किसी नोटिफिकेशन की जरूरत है ना किसी हुक्मनामे की, और दूसरी जानिब से विफाक की जानिब से वाज़ेह ये सूरत हाल सामने है कि वो इस सिलसिले में हुकूमत सिंध के साथ कोई मुज़ाकरात की मुंतजिर नहीं है, ना मुज़ाकरात की मुतमन्ने है। आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में अब एक बंद गली में खड़ी हो गई है? खान साहब आपकी मेहरबानी। मैं अभी मायूस नहीं हुआ कि बातचीत से हल नहीं निकलेगा या बातचीत का दरवाजे बंद कर दिए गए हैं या कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात सूरत हाल आएगी। तो मैं अभी पर उम्मीद हूँ वजीर आज़म साहब से भी कि वो पाकिस्तान के वजीर आज़म है, इस बहरान से भी मुल्क को निकालेंगे। ये बात एक सूबे की नहीं है, ये मुल्क के एक इकाई की बात है, मुल्क के एक हिस्से के हक की हाकमियत का सवाल है, मुल्क के एक हिस्से की पार्लियामेंट के तकद्दुस का सवाल है जो असेंबली है हमारी और जो हमारा मुंतखब जो हमारा हक है। तो मैं अभी मायूस नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं तज्जिया सुन रहा हूँ आपका भी और दोस्तों का भी कि बंद गली में खान साहब जबरदस्ती और गला आवाज नहीं है, जबरदस्ती अगर किसी कौम को किसी हक के हाकमियत से महरूम करेंगे
اس کے مینڈیٹ سے انکار کر کے اگر ان کو آپ ان کا گلا دبا کر قانون کے بنیاد پر جس بھی انداز سے چاہے اگر اس کو آپ بند گلی میں رکھ دیں گے تو نتائج کیا نکلیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہم پاکستان کے لوگ وفاق کی بات کرتے ہیں, وفاق کے استحکام کی بات کرتے ہیں, ہم نے وفاق کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو اگر ہمیں بند گلی والی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال میں یہ تو اس نظام کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. لیکن چانڈی صاحب آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپشن یہ تھا کہ آپ اس معاملے کو آپ سپریم کورٹ میں عدلیہ میں لے کے جاتے, مگر آپ نے اس آپشن کو تو فورگو کر دیا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئینی یا قانونی طور پہ اپنی پوزیشن کو مضبوط نہیں سمجھ رہے. مجھے ابھی اس کا انتظار ہے جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے ماہرین, اس کے بعد ہی بات کر سکوں گا. لیکن میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی گورنمنٹ اور اس کا وزیر جسے اتنی بحران دیکھ کر آئے, تکلیفیں دیکھ کے, جلا وطنیاں دیکھ کے آیا ہے, وہ نتائج کو خوب جانتے ہیں. یہ ملک کے ایک حصے کی بے چینی نہیں ہوگی, یہ بے چینی پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا پوری کل پرویز رشید صاحب کا بیان آیا, جناب ہم نے سارے مطالبات ان کے شرائط مان لی ہے, ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے. جب ساری باتیں ہماری جائز ہیں تو چھوٹی سی بات چیت ہو سکتی ہے. آپ بات چیت کے دروازے بند کر کے, تو پھر تو بلاول صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ایکشن پلان کو نون لیگ ایکشن پلان بنانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کا ایکشن پلان ہے تو ہم سے بات ہوگی. آپ صوبے کو فراموش کیسا کر سکیں گے؟ صوبے کی منتخب اسمبلی کو کیسے فراموش کر سکیں گے؟ بلاول صاحب پھر درست کہہ رہے ہیں. لیکن چانڈی صاحب وہ تو لاء کی بیسس پہ اور قانون کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے یا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے قانون کے تحت کہ آپ انسداد دہشت گردی کے وہ پاورز جو کہ رینجرز کے پاس ہیں اس پر پابندی لگائیں. وہ تو ایک قانون کی بات کر رہے ہیں, اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ قانون کی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کے رائے سے انکار کرنا ہے, لوگوں کے نمائندہ اسمبلی سے انکار کرنا ہے. اگر بلایا گیا ہے آئین کے کسی قانون کے تحت, آرٹیکل کے تحت, تو ایکٹ آئین سے نیچے ہے, آئین کا حصہ اوپر ہے, آئین کا آرٹیکل زیادہ پاورفل ہے, ایکٹ اتنا پاورفل نہیں ہے. آپ آئین سے انکار کریں گے, آپ حق حاکمیت سے انکار کریں گے, بات قانون کی بھی کم ہو جاتی ہے. ماضی میں بھی ہے, عدالتوں نے فیصلے دیے, لوگوں نے مانے, ان کے نتائج کیا نکلے, آپ کیسے فراموش کریں گے؟ بہرحال میں اور بات نہیں کہتا ہوں, میں تو میاں صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں. میاں صاحب وزیر اعظم ہیں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کا ایک بہت بڑا سندھ بھی ہے, حصہ ہے اس کا. آپ ان کے عوام کے مینڈیٹ کو کیسے مسترد کر دیں گے؟ اگر فرمائشی پروگرام پہ ہی حکومت چلے گی تو معاف کیجئے گا, لیکن چانڈی صاحب یہ تو ایک سب کی مانی جانی رائے ہے کہ رینجز کے آپریشن کے حوالے سے کسی قسم کی پابندیاں, کسی قسم کی قدغن عوام کو قابل قبول نہیں ہے. آپ بھی عوام کو ریپریزنٹ ہی کر رہے ہیں اور سندھ اسمبلی میں بھی آپ کی جماعت ضرور کر رہی ہے, لیکن دوسری تمام جماعتیں وہ اس کی مخالف رائے رکھتی ہیں. یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یونیورسل بات ہے, یہ بات تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. خان صاحب میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, اگر دوسری رائے جو اپوزیشن میں ہوگی اسی کی رائے کو مانا جائے گا تو پھر جمہوریت کس کو کہیں گے؟ پھر انتخابات کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو منتخب لوگ کرتے ہیں ان کے حق حاکمیت کو کیوں دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے؟ لہذا منتخب لوگوں کا رائے بڑی اولویت رکھتی ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, عدالتوں کی بات اپنی جگہ پر ہے, سیاسی فیصلہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے, کچھ بھی نہیں چاہتے. ہم نے آپ بار بار جو رینجر کے اختیار کی بات کرتے ہیں, ہم نے رینجر کے اختیارات کی کمی کی بات کی نہیں ہے. لیکن کل کچھ عرصہ پہلے میاں صاحب کی حکومت نے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو بجلی کے بل جمع کرنے کے لیے کہا. نتائج کیا نکلا؟ دروازے پہ جن سپاہیوں کا تقدس تھا ان کو اب دروازوں پہ لگا دیا لوگوں کے, نتائج بھی کچھ نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں رینجر بھی اتنا ہی ہمارا قومی ادارہ ہے, ہم اس کے اختیارات کے مخالف نہیں, لیکن اس کے شان کے مطابق, اس کے مان کے مطابق بات ہوگی. آپ لوگوں کے مد مقابل کیسے لاؤ گے کسی ادارے کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا شک و شبہ نہیں پیدا ہے. جس آپریشن کے پیچھے پوری سندھ ہے, جس آپریشن کے پیچھے سندھ کے سارے شہری ہیں, اس کو کیوں متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ دھمکیاں دے کر ایک
بہت بہت شکریہ جناب مولا بخش چانڈیو ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت کے لیے اچھی خبریں ہیں, اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ بری طرح سے کم ہوا ہے, بڑی طرح سے کم ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صرف اس بنیاد پر نواز حکومت کی لاٹری لگ گئی ہے, اور ایسی فائدے ہو سکتے ہیں حکومت کی معیشت کو اور مجموعی طور پہ پاکستان کی معیشت کو کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. حکومت کے لیے اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی. جناب نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے شاید اس خبر کے بعد کہ بلدیاتی الیکشن میں ان کی پارٹی نے زبردست کارکردگی دکھائی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا کمی کا رجحان مسلسل برقرار ہے, اور اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تقریباً 11 سال میں اپنی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پچھلے چند ماہ کے دوران صرف اس مد میں 362 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے لیے اور پاکستان کے خزانے میں زر مبادلہ کے حوالے سے جو ڈیفیسٹ کی سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہوگی, یعنی کہ خسارہ نہیں ہوگا, اور اس وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ نہیں ہوگا. اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے سستے تیل ہونے کی وجہ سے جو کہ حکومت عوام تک کو منتقل نہیں کر رہی ہو, جو اب تک اس نے نہیں کیا ہے, 362 ارب روپے تقریباً $3 بلین اب تک حکومت بچا چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ کہتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو تیل کی کمی کی جو فائدہ ہے وہ عوام کو بھی منتقل کیا جائے. اس لیے امکان یہ ہے کہ 1 تاریخ کو پاکستان بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی کی جائے گی, مگر سب سے اہم کمی جو کی جا رہی ہے وہ صنعتی ٹیرف میں, یعنی کہ صنعتی جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کا باقاعدہ اعلان جناب وزیر اعظم نواز شریف نے آج FPCCI کے ایک اجتماع میں کیا. مسرت سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ملک بھر میں ہر طرح کی انڈسٹری کے لیے 1 جنوری جو کہ 2016 چند دن بعد انشاءاللہ آئے گا, ہم اپنا 1 جنوری سے بجلی کے انڈسٹریل ٹیرف میں 3 روپے فی یونٹ کم کرنے کا اعلان کیا. حکومت نہ کرے گی تو اس کی ہٹ دھرمی ہوگی, لیکن ہر صورت میں ایک بہت بڑی کمی پاکستان کے عوام کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس 1 تاریخ کو پچھلے 6 ماہ کے دوران بھارتی حکومت نے 7 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے. پاکستان کی حکومت نے اس پورے سال میں جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی یہ فائدہ عوام کو صرف 3% تک پہنچایا ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ صنعتوں کو بھی اور عوام کو یہ فائدہ پہنچے, اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ نواز حکومت کی اس معاملے میں لاٹری لگی ہوئی ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک, اور اس دوران آپ ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کی اہم خبریں.